نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ الدہلوی باب ضبط المبہم و تمییز المشکل و تخریج من الکلیہ و نحو ذالک۔ یہ اس مبحث سیاست ملیہ کا 13واں باب ہے۔ گزشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ پچھلا باب اور یہ باب دو ایسے بنیادی ابواب ہیں جن پر فقہاء نے بڑا کام کیا ہے۔ اس باب کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ جب بھی کسی مملکت میں کوئی آئین اور قانون دستور العمل نافذ ہوتا ہے اور اس میں جو امور طے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کام ہمیں مطلوب ہیں، تو ان میں جو ابہام پایا جاتا ہو، کوئی مبہم اور اجمالی گفتگو ہو، تو اس کے ذیلی ضابطے اور ضمنی قوانین بیان کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی دستور کو اور آئین کو جاری کرتے وقت یہ لازمی اور ضروری نہیں ہوتا کہ جملہ تفصیلات اس کے ساتھ بیان کی جائے۔ قانون تو دراصل ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ یا ضابطہ آپ نے تشکیل دیا ہے، اور عمل درآمد کے سلسلے میں 3 ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں جن کو شاہ صاحب نے یہاں عنوان میں بنیاد بنایا ہے۔ ایک یہ کہ جو حکم نافذ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ابہام ہے کسی پہلو سے، تو اس ابہام کو دور کیا جائے، اور وہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ذیلی اور ضمنی ضابطے بنا کر اس کی حد بندی کر دی جائے۔ جب تک قواعد منضبط نہ ہوں تو حکم پر درست طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس کو یہاں عربی کی قواعد فقہاء کی اصطلاح میں اسے مشکل کہا جاتا ہے۔ ہم شکل چیزیں ہیں۔ اب ایک چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے یا ایک چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے، اب وہ ملتی جلتی چیزوں میں فرق اور امتیاز کیا ہوگا، اس کی جو نمایاں یا امتیازی خصوصیات ہیں، جب تک آپ یہ متعین نہیں کرتے تو عام لوگوں کے لیے اس پر عمل درآمد کرانا مشکل ہوگا۔ اس کے لیے جو اتھارٹیز بنائی جائیں گی، جو اختیارات استعمال کرنے والے ادارے ہوں گے، یا خود افراد جن سے ہمیں وہ کام مطلوب ہے، وہ درست طور پر کام نہیں کر پائیں گے۔ تو سسٹم بنانے والوں کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ جو ملتے جلتے کام ہیں ان میں مشکلات ہیں، کہیں مشکل ہے، اشکال ہے، ہم شکل ہیں چیزیں، تو ان کو آپس میں کیا ہے واضح کیا جائے، الگ الگ کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تمییز المشکل، دوسرا لفظ استعمال کیا شاہ صاحب نے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے۔ قاعدہ کلیہ ایک عمومی ہوتا ہے، لیکن خاص اس کی ذیل میں اس کی تفریعات، اس کی جزیات، اس کے افراد کا تعین کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس قاعدے کا اطلاق کس جزوی پہلو یا کن کن افراد پر اس قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کون اس قاعدے کی زد میں آتا ہے اور کون اس قاعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اس قاعدے کلیے کی جو ذیلی جزیات متعین کی جاتی ہیں اسے تخریج کہتے ہیں۔ تو یہاں شاہ صاحب نے تینوں باتیں بیان کی ہیں۔ عمل درآمد کے لیے ان تینوں کی ضرورت ہے۔ کہیں حکم میں، قانون میں ابہام ہے تو اسے دور کیا جائے، کہیں مشکل
یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں تو ان کو متمیز الگ الگ کر کے بتلایا جائے۔ کہیں کوئی قاعدہ کلیہ ہے تو اس کی ذیل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو ان کو متعین کیا جائے۔ تو ان تینوں دائروں کا یہاں اس باب میں بیان ہے، اور چند مثالوں کے ذریعے سے شاہ صاحب نے اس کی حقیقت واضح کی ہے۔ علم، سب سے پہلے جو مبہم قانون ہے اس کے ضابطے کیا ہے، اس کو منضبط کیسے کیا جائے گا، اس کا اطلاق کس دائرے پر ہوگا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علم، جان لینا چاہیے، علمی قاعدہ یہ ہے کہ ان کثیرا من الاشیاء، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ التی ادیرت الاحکام علی اسامیہا، کہ جن کے نام کی اساس پر احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اس نام کی جو چیز ہے اس پر یہ حکم ہے۔ اسماء اور نام متعین کرنا یہ سسٹم کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں، اس کی حقیقت، اس کی خاصیت اور اس کے نتائج کے تناظر میں آپ اس کا ایک اسپیسیفک نام متعین کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں۔ کوئی شہر بساتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں۔ کوئی نئی ایجاد دریافت کرتے ہیں تو اس کا نام بھی رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اب سائنسدان کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، جو دریافت ہوتی ہے، سیارات ہیں، خلا میں چیزیں ہیں، تو جو چیز دریافت ہوتی ہے تو اس کا ایک نام دے دیا جاتا ہے، یونیک نیم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ سسٹم نہیں بنا سکتے، نہ کسی کو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی ایک سیارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کون سا سیارہ ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، یا اسی طریقے سے دنیا میں کرۂ ارض پر جو چیزیں موجود ہوں، تو اسماء کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہی وہ علمی صلاحیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اس وقت سکھلائی تھی کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ انسان چیزوں کی حقیقت، خاصیت اور اثرات کو دیکھ کر اس کو ایک نام دیتا ہے۔ فرشتے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ فرشتے تو وہ ہیں کہ جو رکھے ہوئے ناموں پر سسٹم بنا کر انہیں دے دیا جائے تو وہ چلائیں گے، وہ اپنی طرف سے نام تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ تخلیق کی حقیقت اور نوعیت کو نہیں جانتے۔ اس لیے آدم کے مقابلے میں وہ عاجز آ گئے اور ان کو کہا کہ تم تو خلافت کے اور سیاست کے اہل نہیں ہو، سیاست اور خلافت اور حکومت کا اہل تو آدم ہے، جو چیزوں کو پہچان کر ان کا نام رکھتا ہے۔ یہ یہاں اللہ میاں نے پرچہ آؤٹ نہیں کیا تھا کہ پہلے سے آدم کو تو بتا دیا ہو کہ بھئی یہ نام ہے، سارے نام گنوا دیے ہوں، اور فرشتے کو کچھ نہ بتایا ہو۔ فرشتوں کو بھائی وہ اپنی طبعی صلاحیت، اپنی استعداد کی بنیاد پر اس میں یہ صلاحیت تھی کہ جو چیز بھی، مثلاً بھوک ہے تو بھوک کا ایک نام ہے۔ فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتی تو بھوک کا کیا نام بتائے گا وہ؟ آدمی کو بھوک لگتی ہے، اس نے اسے نام دے دیا، روٹی کی ضرورت تھی تو روٹی نام دے دیا۔ فرشتے کو روٹی کا نام کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہر چیز کا ایک اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور ان عنوانات اور ناموں ہی کی بنیاد پر احکامات کا پورا نظام وجود میں آتا ہے جی، کہ فلاں نام والی جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اور فلاں نام والی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی شے کو کوئی نام دیں گے یا کوڈ دیں گے، اور اس کوڈ کے مطابق آپ الگ الگ اس کی کیا ہے، جب تک اسپیسیفیکیشن نہیں کرتے اس وقت تک آپ سسٹم نہیں بنا سکتے۔ تو جن عنوانات یا ناموں پر احکامات کا دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں، کسی قانون اور ضابطے میں، کسی نظام میں، تو ایسی بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات وہ نام دو دائروں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔
معلوم بالمثالی و معلوم بالقسمتی، دو باتیں شاہ صاحب نے کہی ہیں۔ شریعت میں یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا کسی آئین اور قانون کے وقت، اور اس واقعے میں ایک فیصلہ ہوا، تو یا تو وہ حکم جو اس نام پر دیا گیا تھا، اس عنوان پر دیا گیا تھا، وہ ہمیں کسی مثال سے معلوم ہے۔ کوئی مثال پیش ہوئی تھی۔ دنیا میں قوانین اور ضابطے تبھی بنتے ہیں کہ جب کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے، کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، کوئی ضرورت سامنے آتی ہے۔ بلا ضرورت تو دنیا میں کوئی قانون نہیں بنتا۔ قرآن بھی تب نازل ہوتا رہا کہ جب کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا، کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا اس مثال میں۔ تو یا تو ہمیں وہ حکم معلوم ہوتا ہے کسی مثال کے ذریعے سے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے والقسمہ، تقسیم، کہ جس نام پر جو حکم لگایا گیا ہے اس سے ملتی جلتی کئی ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان تمام کے تمام آپشن جو ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اسے آپ متعین کر لیں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ممکنہ، جیسا کہ آگے ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ تو مختلف ممکنہ جتنے آپشن ہیں وہ لکھ لیں، اور ہر ایک کے بارے میں غور کریں کہ یہ جو مثال یا یہ جو قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کی روح کے مطابق ان میں سے کون سا وہ عنوان ہے یا کیا حقیقت ہے جس پر یہ حکم لاگو کیا گیا ہے۔ اس کی کوئی جامع معنی تعریف نہیں ہو سکتی، غیر معلوم بالحد الجامع المانع۔ ایسی تعریف علوم پر بحث کرنے والے نحوی، صرفی اور منطقی وہ کہتے ہیں تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کو جامع کہتے ہیں، اور جو افراد اس تعریف کے یا اس چیز کے دائرے میں داخل نہیں ہے ان کو روکنے والی ہو کہ وہ اندر داخل نہ ہو۔ تو ایسی جامع اور مانع تعریف اس حوالے سے معلوم نہیں ہے کہ الذی، کہ جس کے ذریعے سے ہر فرد کی حالت ہم معلوم کر لیں کہ کیا یہ اس حکم میں شامل ہے یا حکم میں شامل نہیں ہے۔ تو معلوم کرنے کے دو دائرے ہیں، یا مثال ہے یا تقسیم ہے، اور اس کے دونوں دائروں سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ایک تعریف ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے اس حوالے سے دو مثالیں دی ہیں، اور دونوں کا تعلق ارتفاقات اور اجتماعیت سے ہے۔ ظاہر ہے عبادات کا دائرہ تو اتنا واضح ہے کہ عبادات تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے، اوقات بھی متعین کر دیے، نماز روزہ وغیرہ پڑھنے کا طریقہ کار بھی متعین کر دیا۔ تو وہاں تو بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے ضابطہ بندی کی ضرورت پیش آئے، لیکن ارتفاقات کا دائرہ ایسا ہے کہ جس میں ضابطہ بندی کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مثال اور قاعدے کے ضمن میں وہ بات آئی ہے۔ تو اس میں دو مثالیں دی ہیں، ایک لفظ سرقہ، قرآن حکیم میں آیا ہے کہ سارق اور سارقہ، مرد چور ہو یا عورت چور ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے سرقہ کا۔ اب سرقہ کی صحیح تعریف کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کی ضابطہ، سرقہ مبہم تھا، چوری کے تو بہت سارے وسیع مفہوم ہو سکتے ہیں، چوری کا اطلاق کس پر ہوگا، اس کا تعین کرنا ضروری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارق پر حد جاری کی ہے، یا قرآن نے یہاں کہا ہے کہ اجر الحد
علی اسم السارق، سارق نام کا جو بھی فرد ہوگا، چور جو بھی ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور ہم جب قرآن حکیم کا مثلاً مطالعہ کرتے ہیں، جو دراصل انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے اور آئین ہے، جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سارق یا سرقے کا پتہ یا تو مثال سے چلتا ہے، اور اس مثال کو بیان کر رہے ہیں معلومن، یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ چور پر حد جاری ہوگی۔ یہ ہمیں معلوم ہوا ہے، دو مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ ایک تو قصہ عبیرق اور طعیمہ، سورۃ النساء میں تفصیلی قصہ ہے۔ وہ منافق مسلمان جس نے چوری کی تھی اور چوری کا مال لے جا کر کسی یہودی کے گھر میں رکھ دیا تھا، وہ پکڑا گیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ یہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگرچہ اس پر حد جاری نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ وہ منافق مرتد ہو کر بھاگ کر مکہ جا کر اس نے پناہ لے لی، لیکن قانون اور ضابطہ آ گیا کہ جو چور ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور دوسری مثال اس فاطمہ مخزومیہ کی تھی، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ تھی، جو کسی سردار کی بیٹی تھی، اس نے چوری کی، تو اس چوری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس کے سفارش میں اسامہ ابن زید نے حضور سے کہا تھا کہ بھئی یہ سردار کی بیٹی ہے تو اس کی حد معاف کر دی جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو حدود میں کوئی رعایت۔ تو یہ دو واقعے ہیں، ان دو مثالوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ چوری اسے کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی خاتون نے۔ اس مثال سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سرقہ ہے اور اس سرقے پر ہاتھ جو ہے کاٹا جائے گا۔ اور دوسرا معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چوری کی حقیقت اور نوعیت یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کا مال چھیننا ہے، ہڑپ کرنا ہے، لینا ہے۔ اب مال لینے کے، دوسرے کا مال چھیننے کے کئی طریقے ہیں، تو ان تمام آپشنز کو آپ لکھ لیں۔ مثلاً اس میں ایک چوری بھی ہے، ایک ڈاکہ ہے، راستہ روک کر رسہ گیر جو ہے، قطع الطریق اسے کہتے ہیں، راستہ کاٹنا۔ اور راستہ کاٹنا یہی ہے کہ راستہ روک کر، سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے چھیننا، یہ بھی مال چھیننا ہے۔ ایسے ہی اختلاس، کوئی جا رہا ہے، بٹوا ہے یا پرس ہے، اچک کر چھین کر لے جانا ہے، یہ بھی دوسرے کا مال لینا ہے، اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ ایک اور چوتھی شکل یہ ہے کہ مال میں خیانت کرنا، تو خیانت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، وہ بھی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ التقاط، گری پڑی چیز اٹھا لینا۔ اسی طرح غصب کرنا، یہ بھی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہے۔ ایسے ہی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ قلت المبالات، مالک ایسی حقیر چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے واپس نہیں جاتا، سڑک پر گر گئی یا کہیں گر گئی تو وہ کہتا ہے کوئی قیمتی چیز تو ہے نہیں، چلو، پرواہ نہیں کرتے لوگ اس کی۔ کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہوتی جس کی کوئی پرواہ کرتا ہو، معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ممکنہ آپشن ہو گئے، دوسرے کا مال لینے کے حوالے سے یہ چند اقسام ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 آپشن ہیں۔ اب ان میں سے سرقہ کیا ہے؟ جب تک آپ سرقہ کی حد بندی نہیں کریں گے، اس کی ضابطہ بندی نہیں کریں گے اور اسے ممتاز نہیں کریں گے باقی تمام سے، اس وقت تک حد جاری کیسے ہوگی؟ کیا خیانت پر حد جاری ہوگی؟ کیا غصب پر حد جاری ہوگی ہاتھ کاٹنے کی؟ اس کی اپنی حد ہے۔ ڈاکے پر حد یہ جاری ہوگی، اس کا اپنا قانون اور ضابطہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ فی مثل ذالک، یہ اور اسی طرح کے جو مثالیں ہیں چوری کی ملتی جلتی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مخصوص شکل و صورت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، حل ہی من السرقہ، کیا یہ سرقہ میں شامل ہے؟ یا تو واقعتاً کسی نے سوال کیا، اور اگر سوال نہیں کیا تو موقع یا حالت ایسی ہے کہ جہاں سوال لوگوں کے ذہنوں میں کلبلا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس سوال کا کیا ہے جواب دے کر اس دائرہ کار کو متعین کر دیا۔ فیجب علیہ، تو ان پر لازمی تھا کہ وہ سرقے کی حقیقت بیان کریں ایسے طریقے سے کہ باقی 6 قسموں سے سرقہ بالکل الگ اور ممتاز شکل میں سامنے آ جائے، تاکہ ان 7 جو ممکنہ شکلیں دوسروں کا مال لوٹنے کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ حکم واضح ہو جائے کہ خیانت کا کیا حکم ہے، ڈاکے کا کیا حکم ہے، چوری کا کیا حکم ہے، غصب کا کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس وضاحت اور اس ابہام کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، وہ طریق التمییزی، اس امتیاز اور فرق کو پیدا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ وہ اسم جو کسی مسمى پر دلالت کر رہا ہے اور اس اسم کے گرد حکم گھوم رہا ہے، حکم کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ سرقہ پایا جائے گا تو ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کاٹنے کا حکم اس پر جاری ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس اسم کی ذاتیات کو ملاحظہ کریں کہ اس اسم کی بنیادی ذاتی خصوصیات کیا ہیں جس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ التی لا توجد فی السرقہ، ایسی ذاتی خصوصیات متعین کریں غور و فکر سے کہ جو چوری میں نہ پائی جاتی ہوں اور چوری کے علاوہ باقیوں میں پائی جاتی ہیں، یا چوری کے اندر وہ پائی جاتی ہیں، تو ہر ایک کو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ وَيَقَعُ بِهَا التَّفَارُقُ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ، تو آپ کے سامنے فرق اور امتیاز ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے، ہر قبیلے کا، یعنی ہر الگ الگ حکم یا اس اسم کا، کہ ہر اسم کا بنیادی دائرہ کیا ہے۔ ایک تو آپ جو چوری کے علاوہ چیزیں ہیں ان کی ذاتیات کا ادراک آپ کو ہو جائے، اور وہ الی ذاتیات السرقہ، سرقے کی جو ذاتیات ہیں جس کو اہل عرف، سوسائٹی کے عام لوگ چوری سے کیا مطلب سمجھتے ہیں، اس لفظ کا استعمال کس موقع پر وہ کرتے ہیں، تو اس کی ذاتیات کو آپ تحریر میں لے آئیں گے، منضبط کریں گے۔ ثم یثبت السرقہ بامور معلومۃ، پھر اس سرقہ کو معلوم امور کے تناظر میں اس کی ضابطہ بندی، اس کا ضبط، اس کی حقیقی نوعیت یا دائرہ کار ایسے طریقے سے متعین کریں کہ جس سے فرق و امتیاز پیدا ہو جائے۔ مثلاً شاہ صاحب نے کہا ہم نے 7 باتیں بیان کی ہیں، تو اب اگر ہر ایک قسم کی جو داخلی نوعیت ہے، اس نام کا جو ذاتی عنوان ہے، اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کا الگ الگ دائرہ کار سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے ڈاکہ ڈالنا ہے، قطع الطریق آیا تھا، چوری کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر جو چیز آئی تھی وہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے اور جنگ لڑنے، یعنی لوگوں پر طاقت کے بل بوتے پر رسہ گیر کھلے عام دن دہاڑے یا رات کو سب لوگوں کے سامنے، جب کہ وہ ان کے پاس ان کی جیب میں مال ہوتا ہے، وہ سڑک روکتا ہے اور پھر اسلحے کے زور پر لوگوں سے پیسہ نکالتا ہے۔ یہ نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو رسہ گیر ہے وہ ایک تو طاقتور ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں، بدماش ہے، اور جن سے وہ لوٹنا چاہتا ہے وہ مظلوم اور کمزور ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اگر برابر کی چوٹ سامنے آ جائے تو پھر ڈاکہ ڈال کر مال لے جانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، وہ بھی آگے سے کیا ہے
مقابلہ کریں تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا نا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ بیچارے کمزور جن کے پاس نہتے لوگ ہیں، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس سے اتارا اور کہا کہ لاؤ جی جیبیں خالی کرو، اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو چھیننے والا طاقتور ہے اور جس سے مال چھینا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ القوہ بالنسبت الی المظلومین۔ اور پھر یہ ڈاکہ ایک ایسی جگہ پر ڈالا جاتا ہے اور ایسے وقت میں ڈالا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ان لوگوں۔ شہر میں جہاں لوگ ہر وقت ٹریفک چل رہی، وہاں کون ڈاکہ ڈالتا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے شور شرابہ مچایا تو لوگ آئیں گے، اور اگر کسی ملک کے لوگ اتنے بے حس ہو جائیں کہ شور شرابے کے باوجود بھی نہ آئیں تو سمجھ لو کہ وہ وہاں شہر کے اندر ہی جنگل ہے۔ تو ڈاکے کی تعریف اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوٹنے والا طاقتور ہے، لوٹنے والا مظلوم ہے، اور ایسی جگہ یا ایسے وقت میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے کہ جہاں کوئی اس کو مدد نہیں پہنچائی جا سکتی، کسی پولیس فورس کے ذریعے سے، کسی حفاظتی اداروں کے ذریعے سے، یا کوئی افراد جماعت کے اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو قطع طریق ڈاکے کی، راستہ روکنے والوں کی کا دائرہ کار ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا تھا اختلاس، اور اختلاس یہ تقاضا کرتا ہے اس بات پر کہ لوگوں کے سامنے ہی آدمی بے دھیانی میں چل رہا ہے، پرس اس کے پاس ہے، کوئی بٹوا ہے، تو لوگوں کے سامنے دن دہاڑے چھین کر رفو چکر ہو جائے، یہ اختلاس کہلاتا ہے۔ اور یہ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے اچانک طریقے سے چھاپا مارتا ہے اور لے کر اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس گلی میں گھس گیا۔ آج کل تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا، موٹر سائیکل والے جو کچھ کرتے ہیں۔ تیسری قسم خیانت تھی۔ اب اگر خیانت کی ذاتیات پر غور کریں کہ خیانت کب ہوتی ہے، تو یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس خیانت سے پہلے ممکنہ طور پر 3 شکلیں ضرور ہوں گی۔ یا تو جس کا مال کسی نے خیانت کی ہے اس کی اس لوٹنے والے کے ساتھ کوئی شراکت تھی، مال میں وہ شریک تھے، کاروبار میں شریک تھے، وہاں دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے اس نے خیانت سے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا، یا شراکت تھی، یا مباسطہ تھا۔ مباسطہ کہتے ہیں کہ آپس میں بڑی بے تکلفی تھی، کوئی ایک دوسرے کی وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو پیسے لین دین کرتے رہتے تھے اعتماد کی بنیاد پر، تو اپنی بے تکلفی کی وجہ سے ان کے درمیان پہلے سے کیا ہے، مالی لین دین، ایک دوسرے پہ اعتماد کی شکل ہے، تو دوسرا آدمی فراڈ کر گیا، خیانت کر گیا۔ یا آپ نے مال از خود کسی دوسرے کو بطور امانت کے رکھوایا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، میں فلانا کام جا رہا ہوں، یا کچھ دنوں کے لیے آپ امانت رکھ لیں، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، تو خود مال دینے والا خود مال اس کے گھر دے کر آتا ہے کہ تم حفاظت کرو، تو اس امانت میں اس نے کیا ہے، خیانت کی۔ ان 3 شکلوں کے علاوہ خیانت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وہاں پیچھے آیا تھا التقاط۔ التقاط کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی حفاظت کے باہر ویسے پڑی ہوئی ہے سڑک پر، کسی کی گائے، بیل، بھینس یا کوئی جانور یا کوئی چیز، آپ نے تحفظ کا کوئی نظام نہیں بنایا ہوا، نہ تالا لگا ہوا ہے، نہ گھر کے 4 دیواری کے اندر ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب سڑک پر آپ جا رہے ہیں تو کوئی چیز گر گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو اب اسے التقاط کہتے ہیں۔ لقطہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ وہ اس کا اعلان کریں، سال 2 سال جو مسئلہ ہے اس کا، تو التقاط میں بھی حفاظت کا عمل دخل، اس کو چوری نہیں کہہ سکتے، وہ تو سڑک پہ پڑی ہوئی چیز ہے، کوئی اٹھا کر لے گئے۔ اسی طرح غصب ایک اور ممکنہ دوسروں کے مال لوٹنے کا طریقہ غصب تھا۔ غصب اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس کی ذاتیات، کہ کوئی آدمی مظلوم پر غالب ہے
جہرتاً، واضح ظاہری طور پر، اور وہ جو لوٹنے والا غصب والا آیا ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی کرنا چاہتا ہے، دنگا فساد بھی کرنا چاہتا ہے، معتمدن علی جدل، اور یا یہ شکل ہے، اور یا یہ اسے گمان ہے غصب کرنے والے کو زمین پر قبضہ کرنے، غصب کا بڑا گہرا تعلق زمین کے ساتھ ہے، تو زمین پر قبضہ کرنے والے کا گمان یہ ہے کہ حکمران میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میں چونکہ حکمرانوں کا بھتیجا بھانجا اور رشتہ دار بھائی ہوں، تو طاقتور حکومت پیچھے ہے میرے، یا ان کو رشوت دی ہوئی ہے، تو وہ اس مکان پر، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اولا ینکشف علیہم جلیۃ الحال، اور یا یہ کہ ان کے سامنے اس کی پوری حالت منکشف نہیں ہوگی، حکمرانوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اندر خانے کیا کیا ہے، یا یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر عدالت میں بھی گیا مسئلہ تو رشوت دے کر کیا ہے اس پر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے، حالانکہ جھوٹا ہے، پلاٹ پر قبضہ غلط ہے، زمین پر قبضہ غلط ہے، لیکن اسے یقین ہے غصب کرنے والے کو کہ میں عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں، تو غصب کی دائرے کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی چیز جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے تقال فی الشیء التافہ، اتنی حقیر چیز ہے کہ عام طور پر عرف میں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، خرچ ہوتی ہے یا کوئی اٹھا کر لے بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اگر لوگ لے بھی گئے تو ان کا فائدہ ہے نا، مثلاً اب پانی ہے، پانی کو کون روکتا ہے، کنواں چل رہا ہے، نلکا ہے، بھر کر لے گیا کوئی آدمی تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا لکڑی وکڑی ایندھن جلانے کے لیے تو لوگوں کے فصلوں اور زمینوں سے لوگ وہاں سے لکڑی وکڑی کاٹ کر لے جاتے ہیں، اپنے گھر جلا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی حقیر سی چیز ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس کو تو لکڑی چوری کرنا یا پانی لے جانا یہ چوری کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا۔ اب یہ تمام دائرے آ گئے، باقی جو 6 قسمیں تھیں جو دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے ممکنہ طور پر، یہ 7 ہی چیزیں ہیں ممکنہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو جب ہم نے قانون سازی ضابطہ بندی کرنی ہے تو 6 کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے اوپر سرقے کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ہوگا؟ والسرقۃ، اب سرقہ کیا ہوگا؟ سرقہ وہ ہوگا کہ کسی کا مال جو محفوظ تھا، تالے میں تھا، اور آپ نے خفیتاً وہ وہاں سے اڑا لیا بغیر اس کی اطلاع کے، جس میں نہ تو شراکت تھی، نہ حفاظت تھی، نہ اسی طریقے سے باقی لوگوں کے سامنے ہی سارا کام ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 بنیادی چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ مال لینا ہے خفیتاً، اور خفیتاً مال کی بھی ایک حد مقرر کرنی پڑی، تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں شاہ صاحب کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کا ضابطہ سمجھ میں آ گیا۔ فضبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرقے کا ضابطہ بتا دیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس تقسیم سے یہ پتہ چل گیا کہ سرقہ خفیہ طور پر کسی دوسرے کا مال لینا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر مال لینا ہو تو یا وہ غصب ہوگا یا ڈاکہ ہوگا، اور ڈاکے کی سزا الگ ہے، اس میں صرف ہاتھ ہی نہیں کٹتا بلکہ پاؤں بھی کٹتا ہے۔ اسی آیت سے پہلے والے رکوع میں جو قرآن میں یہ ساتھ چوری والی ہے، اس سے پہلے والے رکوع میں قرآن حکیم نے ان کا قانون ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ڈاکے میں بھی پھر اس کی شکلیں بتلا دی کہ اگر ڈاکے کے ساتھ ساتھ بندہ مارا ہے، قتل کیا ہے، تو بدلے میں قتل بھی کیا جائے گا، اور ہاتھ پاؤں بھی خلاف سے کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ۔ تو باقی تمام کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنے سے متعلق ہے، اس کے لیے ہمیں دائرہ کار معلوم ہو گیا کہ الاخذ خفیتاً، خفیتاً کسی کا مال لینا۔ اب کتنا مال لینا یہ بھی ایک ابہام ہے، روپے 2 روپے کسی کے بٹوے میں سے کسی کے حفاظت میں رکھے ہوئے تھے، وہاں سے نکال لیے، تو کیا اس کی حد کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضابطہ بتا دیا
کہ سرقہ جو ہے وہ کم از کم 1 دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 درہم کی مقدار میں ہو تو وہ چوری کہلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، دینار کا چوتھا حصہ یا اس سے اوپر جتنا بھی مال ہے جی، تو اس کے علاوہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کرنے والے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، جو اس وقت 3 درہم کی قیمت کی تھی، تو ربع دینار ہو یا 3 درہم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چونکہ ہاتھ کاٹا ہے تو اس مقدار سے کم اگر ہے تو اس پر تو سرقے کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ سرقے کا جو لفظ تھا اس کا ضابطہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، اور فقہا نے یہ قسمت اور تقسیم کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ سرقہ کا دائرہ اور اس کی تعریف یہ ہے، کیونکہ ہر چیز کی ذاتیات دیکھ کر اس کی ضابطہ بندی کر دی۔ ایک تو اس لیے یہ 3 درہم کم از کم رکھے تاکہ وہ حقیر چیز سے علیحدہ ہو جائے، یعنی گویا کہ 3 درہم سے کم کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایک حقیر چیز ہے، وہ عام طور پر لوگ لے بھی جائیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع، جی جو خیانت کرنے والا ہے، لوٹنے والا ہے اور اچک کر لے کر جانے والا ہے مال، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کی دوسری سزائیں ہیں جو بیان کی ہیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کے علاوہ کی جتنی شکلیں تھیں 3-4 وہ بھی بیان کر دی کہ ان میں ہاتھ نہیں کٹے گا، اور اس کی مقدار بھی متعین کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پھل جو درخت پر لٹکا ہوا ہے، کسی نے وہ توڑ لیا تو اس پر ہاتھ، لا قطع فی ثمر معلق ولا فی حریصۃ الجبل، پہاڑ کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے کسی کی زمین کے اندر اور کوئی آدمی وہاں سے وہ نکال کر لے گیا تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہے جی، کیونکہ چوری کے لیے ضروری ہے کہ خفیہ ہو اور وہ کسی نے اسے تالے میں رکھا ہوا ہو۔ اور یہ پھل وغیرہ کا لینا، یہ لوگ جی لوگوں کو کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، کھا پی لیا تو ایک آدھ پھل کا کیا کہ اس پر اب ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا جائے، تو ایک آدھ پھل تو خوراک کی ضرورت ہے، کھائیں اور ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں پہ کوئی شہد وہد یا اس طرح کا کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے تو کوئی اس نے ہاں جی شہد نکال لیا، کسی نے کھا پی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان 2 حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی فقہا کو کہ یشیر الی اشتراط الحرز، جہاں چوری کا حضور نے فرمایا کہ چوری کا اطلاق نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محفوظ ہونا، تالے میں ہونا ضروری ہے۔ اوپن چیز اوپن پڑا ہوا ہے تو وہاں چوری کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور جو بھی، تو ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، ایک ہے حد وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دی، اور اگر کہیں حد کا اطلاق نہیں ہو رہا، مثلاً چوری اس کی ثابت نہیں ہو رہی، اور ایک دوسری ہوتی ہے تعزیر کہ اگر کسی نے کسی کو اس طرح نقصان پہنچایا ہے اور وہ چوری کی حد میں نہیں آ رہا تو قاضی اور جج صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کو تعزیر ہے، لیکن وہ حد سے کم ہوگی، کوئی جرمانہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی کوڑے شوڑے لگائے جا سکتے ہیں، ہاں جی 1 آدھ 2 4 کوڑے، جس سے اس کو تنبیہ ہو جائے کہ وہ سوسائٹی میں کسی دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھے، کیونکہ اگر اس طرح لوگوں کے مال پر ڈاکے اور چوری پڑنے لگے تو پوری سوسائٹی کا اجتماعی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ تو تعزیر الگ ہے اور حد الگ ہے۔ اب حد کے ثبوت کے لیے آپ کو ضابطے کی ضرورت ہے، منضبط کرنے کی ضرورت ہے، تو یہاں
شاہ صاحب نے کہا کہ کسی بھی سیاسی نظام میں جب تک کسی قانون کو کسی دائرے میں آپ منضبط نہیں کریں گے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، پہلی بات۔ ایک دوسری مثال بھی دی، رفاہیت بالغہ، فإنها مفسدۃ لیکن غیر مضبوطۃ، فساد سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تعیش پسندی سے، جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں رفاہیت بالغہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسی تعیش پسندی جو سوسائٹی میں فساد مچائے وہ ممنوع اور حرام ہے۔ لیکن اب یہ رفاہیت بالغہ کا اطلاق کس چیز پر ہوگا؟ کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا کہ سرمایہ پرستی اور تعیش، عیش پسندی، رفاہیت بالغہ ناجائز اور حرام ہے، تو سرمایہ داری کا یا رفاہیت بالغہ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کیونکہ قانون کے نفاذ میں اور سسٹم بناتے وقت تو آپ کو متعین کرنا ہے بالکل واضح طور پر کہ یہ چیز اس پر عمل درآمد ہو نہیں سکتا اور اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو دو ٹوک بات چاہیے۔ اب کس کو تعیش پسندی کہیں گے، کس کو سرمایہ پرستی کہیں گے اور کس کو نہیں کہیں گے؟ تو جب تک آپ اس کے واضح طور پر ضابطہ بندی میں نہیں لے کر آتے، کسی قاعدے میں نہیں لے کر آتے، اس وقت تک آپ سسٹم نہیں بنا سکتے، قانون پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی تعیش پسندی، ایسی رفاہیت بالغہ یہ مفسدۃ، فساد پیدا کرتی ہے، لیکن غیر مضبوطۃ، یہ کوئی منضبط نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی ظاہری ایسی علامات ہیں جس سے اس سرمایہ پرستی کو الگ الگ کیا جا سکے۔ ایسے مواقع نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو فرق اور امتیاز پیدا کر سکیں۔ ایسے طریقے سے فرق اور امتیاز ہو کہ سوسائٹی کا ہر بڑا چھوٹا، دیہاتی اور شہری سمجھ جائے کہ یہ رفاہیت بالغہ ہے اور یہ ناجائز ہے سرمایہ پرستی، اور یہ رفاہیت بالغہ کے دائرے میں نہیں ہے اور یہ جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرق اور امتیاز ایسی ظاہری علامات کے ساتھ متعین کرنا، اس کو کسی ضابطے میں لانا ضروری ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کسی آدمی پر یہ بات قطعی طور پر مشتبہ نہیں ہے کہ رفاہیت بالغہ متحققۃ فیہا، اور کسی پر بھی یہ بات مشتبہ نہ رہے کہ یہ رفاہیت بالغہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس رفاہیت بالغہ کے حوالے سے بھی، اس سرمایہ پرستی اور تعیش کے حوالے سے بھی دو باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ ایک تو معلوم بالمثال، پیچھے کہا تھا نا شاہ صاحب نے، ایک تو حضور کی زندگی میں کوئی مثال تھی، وہاں قرآن نے اس کو ممنوع قرار دیا اس مثال کے تناظر میں، اور ایک ہم اسے معلوم کریں گے بالقسمتی، تقسیم کے تناظر میں، جیسے پیچھے والی مثال میں ہم نے کیا تھا۔ تو یہ رفاہیت جو ہے جو متحقق ہوئی، یہ ہمیں معلوم ہوئی ہے ایک مثال سے، کیا کہ ان عالۃ العجم فی اقتناء المراکب الفارحہ والابنیۃ الشامخہ والثیاب الرفیعہ والحلی المترفہہ ونحو ذلک من الرفاہیۃ البالغہ۔ قیصر و کسریٰ کا جو ظلم اور ان کا نظام تھا، اس کی مثال کے تناظر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی عادت کیا تھی، بڑی بہترین اعلیٰ درجے کی ناز و نام میں پلی ہوئی سواریاں، بڑے بڑے محلات، غیر ضروری بلڈنگیں اور عمارتیں، بہت عمدہ قسم کے لباس، مہنگے ترین اور زیورات، ان کا استعمال، بادشاہ اور حکمران طبقے بڑے بڑے ہیرے جواہرات گلوں میں اور ادھر ادھر پہنے ہوئے، سونا چاندی کے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، ونحو ذالک۔ اب یہ رفاہیت بالغہ تھی، اور مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ تم ان اجمی حکمرانوں کی سی عادات مت اپناؤ، ان کے مطابق عمل مت کرو۔ اچھا، پھر اگر دوسری طرف جائیں
کہ اس کو ہم معلوم کریں تقسیم کے تناظر میں، تو معلوم ہمیں اس حوالے سے بھی یہ رواحیت بالغہ معلوم ہے کہ ان الترفہ مختلف باختلاف الناس، یہ جو رفاہیت ہے، یہ خوشحالی جو ہے، ترفہ خوشحالی کو کہتے ہیں، یہ خوشحالی جو ہے وہ لوگوں کی حالت کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ایک قوم کا ترفہ یا خوشحالی وہ دوسری قوم کے نزدیک کیا ہے، بدحالی شمار ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک ماحول میں اور ایک مزاج میں پلا بڑھا ایک ملک کے اندر ہے، وہاں وسائل کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ان کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ ترین خوشحال ترین والی چیز ہوتی ہے قابل استعمال، تو دوسرے ملک والوں کے نزدیک وہی انتہائی حقیر اور کمزور ہوتی ہے، ہاں جی، پسماندہ اور غیر مہذب۔ جو دیہاتی علاقے یا ہاں جی دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں جو چیز بڑی قابل فخر اور عیاشی والی سمجھی جاتی ہے، وہ شہروں کے اندر کیا بڑی ہی حقیر سمجھی جاتی ہے۔ تو لوگوں کی جو ارتفاقات ہیں، سوسائٹی کی جو ساخت ہے، اس کے تناظر میں کیا ہے، تعیش اور غیر تعیش، خوشحالی اور غیر خوشحالی میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ وجید اقلیم تافہ، ایک کسی پست معاشرے کے اندر جہاں لوگ کام کاج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، جد وجہد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، پست حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو جید یا عمدہ ترین چیز ہے وہ دوسرے ملک میں کیا ہوتی ہے، بہت ہی کیا ہے، تھکی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ ارتفاق کبھی عمدہ چیز کے ذریعے سے ضرورت پوری ہوتی ہے اور کبھی ردی چیز کی ضرورت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ کیسے کہ ایک آدمی کے پاس اچھی چیز نہیں ہے، باوجود محنت اور مشقت کرنے کے وسائل تھوڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی بھوک یا اپنا کسی ارتفاق کو پورا کرتا ہے اعلیٰ اور عمدہ چیز کے مقابلے میں ردی چیز سے، اور اس ردی چیز پر ہی وہ بڑا خوش ہے کہ اسے وہ چیز تو ملی، کم از کم وہ روٹی تو ملی بالردی۔ اب ایک جو ہے ایک حال پر مست اور خوش ہے، اور دوسرا دوسری حالت پر خوش اور مست ہے۔ والثانی لیس بطرفہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ، اب ردی چیز کو کون کہتا ہے کہ یہ کوئی تعیش پسندی کی بات ہے؟ اس کو تو کوئی آدمی بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہاں جی بہت ہی عیاشی ہو رہی ہے۔ والارتفاق بالجید قد یکون من غیر قصد الی جودتی، بسا اوقات عمدہ چیز آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے، بہترین چیز، لیکن اس کی نظر اس کی خوبصورتی یا بہتری کی طرف نہیں ہوتی، اسے تو مثلاً اپنی ضرورت پوری کرنا تھی کھانے کی، اب کھانا وہی دستیاب ہے تو اس نے وہی کھانا ہے نا، اب اس کی عمدگی غیر عمدگی یا اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنے والا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے۔ او من غیر ان یکون ذلک غالباً علیہ فی اکثر امرہ، یا اس کے اکثر معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، تو اب اس کو ہم مترفع یا اس کو تعیش پسند یا سرمایہ پرست نہیں کہہ سکتے۔ اب جب یہ گڑبڑ ہے معاملہ کہ بھئی تعیش کی ایک ایسی جامع معنی بات ہو جو سرے سے قطعی طور پر کیا ہے حرام قرار دے دی جائے، اور باقی چیزوں کے بارے میں اجمالی قانون ہو کہ اپنے اختیار سے وہ صحیح اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے، تو فأطلق الشرع، تو شریعت نے یہاں متنبہ کیا کہ ایک تو رفاہیت یعنی تعیش پسندی کے جو مفاسد ہیں ان کو مطلقاً بیان کر دیا کہ اس کی یہ خرابیاں ہیں، اور لوگوں کو یہ سرمایہ پرستی اور تعیش پسندی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر خاص وہ چیزیں جو متفق علیہ تعیش کے اندر داخل تھیں، ہاں جی، وہ صرف اور صرف ترفع کے لیے ہی استعمال کرتے تھے، تو ان کو خاص طور پر حرام قرار دے دیا کہ یہ چیزیں تو کسی صورت میں قابل استعمال نہیں۔ اور ووجد الترفہ بہا عادۃ فاشیۃ فیہم، اور پھر ان چیزوں
سے لوگوں کی جو حرام قرار دی گئی، وہ ان کے یہاں ایک ایسی پھیلی ہوئی عادت بن گئی تھی کہ لوگ اس کو اسی طریقے سے استعمال میں لاتے تھے۔ خاص طور پر کیسر و کسریٰ کے لوگ، رعا اہل العصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے زمانے کے لوگوں کو، العجم والروم یعنی کیسر و کسریٰ کو، کہ کل مجمعین علی ذالک، کہ اس پر تمام کا گویا کہ اجماع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قطعی طور پر حرام قرار دینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ جو چیزیں ان کے ہاں کثرت سے استعمال ہو رہی تھی اس وقت تعیش پسندی کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر، اور جو الا ماشاء اللہ کبھی وہ عیاشی کھانے کی ملی اور کبھی نہیں ملی، نادر ارتفاقات کی سہولتوں والی چیزیں تھیں، حضور نے ان کی طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی دور دراز کے جو علاقے تھے، ولا الی عادت الاقالیم البعیدہ، دور دراز کے علاقے، ظاہر ہے کہ یہ مہذب دنیا درمیان میں خط استوا پر تھی، اور اسی پر دو بڑی سلطنتیں اس وقت کیسر و کسریٰ کی تھی، ان کی عادات کے تناظر میں جس بات پر یہ متفق تھے، جس تعیش پسندی پر، اس کو تو حضور نے حرام قرار دے دیا۔ باقی جو دنیا بھر کے اندر ظاہر ہے کہ ان سے کم درجے کے ممالک تھے، تو ان میں ایسی کوئی بات متفقہ طور پر معلوم نہیں تھی کہ جس کو آپ حرام قرار دیتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن اور سونے کا مرد کے لیے استعمال، اسے ممنوع قرار دے دیا کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اب رفاہیت بالغہ کا بڑا وسیع دائرہ ہے، اب اس وسیع دائرے میں وہ چیز جو کیسر و کسریٰ میں اس زمانے میں متفق علیہ تھی، تعیش کی متفقہ علامت تھی، بلکہ کیسر و کسریٰ کیا، بلکہ ان کے زیر اثر جتنے بھی حکومتیں اور جتنے بھی ممالک تھے، وہاں یہ سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھی، لباس کے اعتبار سے اور زیورات پہننے کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں چیزوں کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ سونے کے برتن، سونے کا استعمال، سونے کے باتھ روم، سونے کی ٹوٹیاں اور نلکیاں سب حرام ہوگی، کیونکہ یہ تعیش پسندی ہے، سرمایہ پرستی کی سب سے بڑی، اور چونکہ ارتکاز دولت بھی انہی کے ذریعے سے ہوتا تھا، خاص طور پر سونے چاندی سے، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ اسی تناظر میں کیا ہے، احتکار اور اقتناز، سونے کا ارتکاز زر کا، یا اسی طریقے سے احتکار، اس کی ممانعت، اس کو حرام قرار دے دیا، اس پر لعنت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو ہر وہ چیز جو اس دائرے کے اندر گئی، احتکار و اقتناز میں، یا جس کے لباس کے طور پر استعمال کرنے یا پہننے کے اعتبار سے جو سرمایہ پرستی کی بڑی علامتیں تھیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا۔ پھر معاملات میں بھی، تبادلہ اشیاء کے معاملے میں بھی، تمام وہ باتیں جن میں سود آ گیا تھا، سود کی بھی اصل نوعیت کیا ہے، سرمایہ پرستی کی ہے، کہ سرمایے کی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کی محنت کا استحصال، یا وہ اشیاء جو ایک ہی جنس کا دوسرے جنس سے جو سودا ہو رہا ہے، تو وہاں ممانعت قرار دے دی کہ اگر وہ ایک جنس کا دوسری جنس سے کوئی سودا ہو رہا ہے تو اس میں تفاضل ناجائز ہے، یعنی سود ناجائز ہے، دونوں ہم وزن برابر برابر ہوں گی، اور یدم بیدن ہوں گی، اور مثلاً بمثلن ہوں گی، سود کے جو تمام، تو سود کی ممانعت کے پیچھے بھی دراصل سرمایہ پرستی کی رفاہیت بالغہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کو آگے بیان کریں، ثم انہ وجد، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ بات آپ نے پائی کہ رفاہیت کی حقیقت کیا ہے۔ رفاہیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ارتفاق میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ چیز استعمال کرنا، جید استعمال کرنا، والاعراض عن ردی، اس کا جو ردی چیزیں ہیں ان سے نفرت کرنا، اور جو وہ کوئی آدمی یہ استعمال کرے تو اس کو حقیر سمجھنا، یہ تو صرف رفاہیت ہے، جس کو رفاہیت متوسطہ کہتے ہیں،
کہ ایک آدمی اپنے کھانے پینے پہننے میں اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور ایک ہے رفاہیت بالغہ، والرفاہیت البالغہ تو اختیار الجید و ترک الردی من جنس واحد، ایک ہی جنس میں یہاں بھی گندم ہے وہاں بھی گندم پڑی ہوئی ہے، ایک ذرا تھوڑی سی کمزور ہے اور ایک کیا ہے، تو ہم جنس ہونے کی وجہ سے اگر ان کا تبادلہ کرا رہا ہے، یعنی آپ اپنی تھوڑی سی کمزور گندم دے کر دوسرے سے گندم لے رہے ہیں، تو وہاں شرط قرار دے دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ردی ہوگی یہ ڈبل ہو اور جو اچھی ہے وہ کیا ہے آدھی ہو، دونوں کا ایک ہی وزن ہوگا اور دونوں کا فوری تبادلہ ہوگا، ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ دو شرطیں لگا دی تو پھر کوئی کون کیوں کرے گا، اصل تو روکنا ہے نا، اس شرط کے ساتھ روکنا ہے کہ ایسا سودا بھائی جس سودے میں نہ تو فالتو آئے، نہ تو چیز کے اندر کوئی اضافہ ہو، اور نہ مدت ملے مہلت کی درمیان میں، نقد و نقد ہو اور اتنا ہی وزن ہو، تو ایسا کام تو فضول کام ہے نا۔ تو دراصل اس کے ذریعے سے وہ رفاہیت بالغہ جس میں ایک ہی جنس کے اندر آپ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، ذرا سی کمزور چیز کو استعمال کرنے سے، اور ہر حال میں آپ کے اندر اتنا تکبر ہے کہ آپ نے اچھی چیز ہی استعمال کرنی ہے۔ ووجد، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات کو بھی دیکھا کہ مالا یقصد فیہ، جس میں ارادہ نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ اچھی چیز کو پسند کیا جائے اور ردی چیز کو ناپسند کیا جائے ایک ہی جنس سے، تو اس کے بھی حضور نے 6 اقسام وہاں بیان کر دی، حدیث میں آئی، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ والملح بالملح، نمک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں جو عام طور پر لوگوں کے استعمال میں تھی، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ چھوٹی چیزیں اس سے کم درجے کی، اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی، صاع بصاع، ایک صاع سے کم درجے کی اگر ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، فقہ میں اس پر بڑی بحث ہے، کیونکہ یہ اگرچہ فی ذاتی ہی تو اس میں سرمایہ پرستی کا عنصر نہیں ہے، لیکن یہ سرمایہ پرستی کے مشابہ ہے، تو مشابہت کی وجہ سے بھی اس کو کیا ہے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ وقت تمثال لہا، یہ اس سرمایہ پرستی کی ایک آئینہ ہے، ایک تمثال ہے، اور اس کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کی طبعی تقاضا اس کی کراہیت کو کا تھا، اس لیے حضور نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ وَإِذَا كَانَتْ مَظَانُّ الشَّيْءِ مُحَرَّمَةً، اگر کسی شے کے استعمال اور اس کی علت کے اندر تحریم پائی جاتی ہو تو اس کی جو شبہ یا اس کی جو مثال ہے یا اس سے ملتی جلتی جو مشابہ چیز ہے ان میں بھی چیز آئے گی۔ چنانچہ حضور نے سونے چاندی کی بے نقد جو ہے، اگر آپ سونا دے کر سونا لے رہے ہیں تو ہم وزن ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہونا چاہیے، جتنا جس درجے کا سونا دے رہے ہیں اتنا ہی سونا تو کون کرے گا۔ چاندی کا بھی یہی معاملہ ہے، کھانے کا بھی، تو اس کے تفاضل کو حرام قرار دیا ہے، وہ اسی اصول کی روشنی میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اچھی اور عمدہ، اب یہاں ایک دو سوال پیدا ہوتے تھے، اس کو شاہ صاحب نے یہاں جواب دیا ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی تمام چیزیں ہوں تو ان میں تو یہ تفاضل جائز اس لیے نہیں ہے کہ سرمایہ پرستی کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو اگر کوئی آدمی عمدہ چیز مہنگے داموں خریدے تو وہاں بھی تو صورتحال یہ آ رہی ہے نا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں چونکہ بدلے میں زر آ رہا ہے، جنس بدل گئی، اب جنس بدلنے کے نتیجے میں وہاں جید یا ردی والی بحث نہیں ہے، وہاں تو چیز مطلوب ہے اور اس چیز کا اس پیسوں سے بدلہ ہے، اب اس کو زر کی ضرورت ہے، اس کو چیز کی ضرورت ہے،
اور مارکیٹ میں دستیاب وہ چیز ہے تو ایسے خرید و فروخت لین دین میں حرمت کا کوئی قانون اور ضابطہ لاگو نہیں ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر جب فتح ہوا تو وہاں سے حضرت بلال وہاں سے کھجور لے کر آئے، بڑی عمدہ تازہ، بڑی موٹی موٹی چنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھ کر پوچھا اوا کل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہیں بہترین اور عمدہ؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا کیا تم نے، کیسے؟ کہا کہ 2 ردی کھجوروں کے سا دے کر یہ 1 سا میں اچھی کھجور کا لے کر آیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو حرام ہے، تو ناجائز ہے۔ وہ بھی کھجور ہے، یہ بھی کھجور ہے، کھجور کا وزن برابر ہونا ضروری ہے، مساوات ضروری ہے، اور یہاں ایک طرف 2 سا ہے اور ایک طرف 1 سا ہے، یہ مساوات ٹوٹ گئی، لہذا لے جاؤ یہاں سے، میں استعمال نہیں کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کرنا ہی تھا تو اس 2 سا یا جو کھجور تمہارے پاس بھی تھی اس کو پیسوں کے بدلے میں مارکیٹ میں فروخت کرتے، جن تیرے پیسے بھی آتے، اور پھر ان پیسوں سے جتنے درجے میں بھی کیا ہے تمہارے پاس اچھی کھجور آتی تو وہ خرید لیتے۔ درمیان میں زر آ گیا اور زر کے نتیجے میں تبادلہ اختلاف پایا گیا دونوں میں، تو یہ مارکیٹ میں اگر اس پر پابندی لگا دی جائے کہ ایسا نہیں کر سکتا تو ساری خرید و فروخت مارکیٹ کی رک جائے گی، پھر کہاں ہو سکتا؟ بھائی ہر آدمی جو مارکیٹ میں خریدتا فروخت کرتا ہے وہ پیسوں سے ہی، زر سے ہی کرتا ہے نا، تو اب کسی کے دل کا کیا پتہ کہ وہ جناب اس لیے بیچنے آیا ہے کہ ان پیسوں سے مجھے فلانی چیز کیا ہے خریدنی ہے، اس کی خرید و فروخت پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب ظاہری طور پر سامنے 2 سا کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک طرف 1 سا کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو یہاں ان دونوں کے درمیان ظاہری مساوات نہیں ہے، اور مساوات کا ہونا کیا ہے، مماثلت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب زر کتنا ہے اور یہ کتنے کے برابر ہے، یہ طے یا تو مارکیٹ کی قوتیں کرتی ہیں یا بائع اور مشتری دونوں طے کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں اتنے پیسے اتنی چیز کے بدلے میں۔ علامہ مرغی نانی نے ہدایہ کے اندر بڑی اچھی بحث کی ہے، مساوات کو ثابت کیا پہلے کہ ہر خرید و فروخت میں مساوات لازمی اور ضروری ہے، یہ حدیث بتلاتی ہے، مماثلت ضروری ہے، جہاں بھی کمی زیادتی ہوگی مماثلت ٹوٹ جائے گی، وہ چیز حرام قرار پائے گی۔ اور پھر اس کی نوعیت واضح کی ہے کہ اگر ظاہری طور پر چیزیں موجود ہیں اور ان کی آپس میں مماثلت ایک دوسرے کے تناظر میں جو ہے وہ مماثلت نہیں پائی جا رہی تو ناجائز ہوگی۔ لیکن آپ روپے پیسے کے بدلے میں کام کر رہے ہیں تو روپیہ پیسہ کم از کم بائع مشتری کی نظر میں تو وہ روپیہ اس مقدار کے برابر ہے، یا مارکیٹ کی قوتیں طے کری۔ 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں نا فقہ کی اصطلاح میں، ایک کہتے ہیں قیمت، لفظ استعمال ہوتا ہے قیمت کا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثمن کا۔ قیمت کا تعلق مارکیٹ کی قوتوں سے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں 2 عدل و انصاف والے تاجر یا کاروباری لوگ یا مارکیٹ میں لین دین جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر جو چیز قیمت طے ہو رہی ہے وہ مارکیٹ پرائس کو قیمت کہتے ہیں، اور ثمن اسے کہتے ہیں کہ جس پر بائع اور مشتری دونوں متفق ہو گئے اپنی اپنی ضرورت کی وجہ سے، بیچنے والے کی بھی ضرورت ہے، خریدنے والے کی ضرورت ہے، تو وہ جس قیمت پر بھی متفق ہو گئے، تو یہ جو اتفاق، تو گویا کہ ان کے نزدیک وہ پیسے اور وہ چیز دونوں مساوی ہیں، تبھی تو وہ تبادلہ کر رہے ہیں نا، تو مساوات ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ عمدہ چیز مہنگے داموں خریدنا یہ حرام قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ پیسے یا ثمن جو ہے وہ چیز کی ذات کی طرف جا رہے ہیں، وہاں اوصاف کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ عمدہ ہے یا جید ردی ہے، کیسی بھی ہے۔ اگر مارکیٹ میں سے اچھی چیز شارٹ بھی ہو جائے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی قیمت پر کیا ہے ردی چیز بھی خرید لے آتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو
گزارا کرے گی۔ اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ جہاں اشخاص آ جاتے ہیں، جہاں پیمائش یا وزن کا معاملہ نہیں ہے، وہاں بھی اس خریداری کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ مثال دی ہے یہ اس زمانے کی، جو فقہا کی کتابوں میں سے شاہ صاحب نے لے دی کہ ایک لونڈی فروخت کی یا خریدی 2 لونڈیوں کے بدلے میں، اور ایک کپڑا بیچا 2 کپڑوں کے بدلے میں۔ اور یہ کپڑے سے مراد وہ جو ایک سوٹ ہے یا ایک لباس کے لیے جو کپڑا ہوتا تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، تو یہ بیع جائز ہے، لأنہما من ذوات القیم۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ثمن نہیں ہے، وہ بھی شے ہے، وہ بھی شے، وہ بھی جنس ہے، وہ بھی جنس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ثمن کی زیادتی آ رہی ہے وہ شخصیت کے خواص کی وجہ سے ہے۔ مثلاً ان میں سے جو 2 مثلاً دی آپ نے، وہ کوئی ہنر نہیں رکھتی، مثلاً کوئی کام کاج کرنے کی صلاحیت، اور جو اس کے بدلے میں ایک لے رہے ہیں اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہے کھانا پکانے کی، کام کاج کرنے کی، سلیقے کی، وغیرہ وغیرہ، کوئی مہارت ہے کہ اگر آپ اسے استعمال میں لائیں تو اس کے آپ کو زیادہ پروفٹ اور زیادہ، تو افراد کی مہارتوں کی بنیاد پر ان کے درمیان قیمتوں کا فرق ہوگا۔ اسی لیے مزدور جو مہارت نہیں رکھتا اس کی مزدوری میں، اور ایک آدمی جو اہلیت اور صلاحیت اور مہارت اور پرفیکٹ کام کرتا ہے اس کی مزدوری میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے یہاں بھی کیا ہوگا، اسی کی بنیاد پر فرق ہوگا۔ اسی طرح کپڑے کی بنتی، اس کی ساخت، اس کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہو رہا ہے اس کے فرق سے بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بھائی اس کپڑے میں کتنے تار ہیں، اس کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا کپڑا کس مقدار کا اور کس تار کا بنا ہوا ہے، تو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہو سکتا ہے نا، کہ وہ 2 کپڑے مل کر ایک کپڑے کی قیمت کے کیا ہو، برابر ہو سکتے ہیں۔ وہاں اچھا یا عمدہ، برا ہونا، یہ ان خواص کے اندر داخل ہو گیا بس۔ فلا يتحقق اعتبار الجودہ، تو یہ جو اچھا یا برا ہونا یہ ظاہری طور پر کیا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے اس کے استعمال کی نوعیت کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے اندر فرق پڑ گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِمَّا مَہَّدْنَا، یہ جو ہم نے 2 مثالیں دے کر آپ کے سامنے کسی مبہم چیز کو متمیز کرنے کے قاعدے اور ضابطے، علمی قانون آپ کے سامنے بیان کر دیا، اگر آپ کو یہ قاعدہ ضابطہ یاد ہو گیا تو آپ اس باب سے متعلق اور بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی صلاحیت خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے نکتے جو اس باب سے متعلق ہیں وہ منکشف ہو جائیں گے، اور اسی سے آپ کو باقی تمام چیزیں، مثلاً جانور سے بیع زندہ کی ادھار ناجائز ہے، ناجائز ہے، کیوں؟ مساوات ختم ہوگی وہاں وغیرہ ذالک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی مثالوں پر غور و فکر کرو گے، فقہ کی، قانون کی، ضابطہ بندی کی، تو آپ کے سامنے یہ قانون اور ضابطہ پھیلتا چلا جائے گا، اس کی وسعت سامنے آتی چلی جائے گی۔ یہاں تک شاہ صاحب نے بحث کی ہے کس سے، مبہم بات کے منضبط کرنے کے حوالے سے۔ اگلی مثال شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں آگے، مشکل کسے کہتے ہیں، اور ہر مشکل یا ہم شکل چیزوں میں امتیاز کیسے کیا جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی 2 چیزیں، سسٹم بنانے والوں کے سامنے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، لا یتمیزان الا بامر خفی، ان کے درمیان جو امتیاز اور فرق وہ کسی مخفی پہلو سے ہو تھا، ظاہری طور پر نہیں ہے۔ اب وہ جو مخفی پہلو ہے اس کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ان کی امت کے جو اعلیٰ درجے کے علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، تو ضرورت پیش آئی کہ اس مخفی چیز کی معلوم کرنے کے لیے کوئی علامت متعین کی جائے ہر ایک کے اعتبار سے، اور بر و اسم، نیکی اور بدی کے حکم کو جاری کرنے کے حوالے سے اس علامت کو بنیاد بنایا جائے، اس علامت کو عنوان قائم کیا جائے۔ ہر آدمی اس کو چونکہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے
اور اسی کی بنیاد پر ان کے درمیان فرق اور امتیاز کیا جائے۔ مثلاً شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ نکاح اور زنا، نکاح اور صفاح دونوں اپنی حیت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق، وہاں بھی مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور وہاں بھی مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ اب اس کی علت، کیوں یہ حلال ہے اور کیوں یہ حرام ہے، اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ظاہری طور پر کوئی ایسی علامت نہیں تھی، تو حضور نے آ کر علامت متعین کر دی، مخفی بات تھی، اجتماعیت کا معاملہ تھا، اس لیے اس کے درمیان اس کی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی واضح کر کے علامات متعین کر دی کہ یہ کام ہو تو یہ نکاح ہے اور حلال ہے، اور اگر یہ کام ہو تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، مرد اور عورت کا یہ تعلق جائز نہیں ہے اور یہ تعلق جائز ہے۔ تو اب نکاح کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ نکاح کی حقیقت کا مطلب تو اس مصلحت کو قائم کرنا ہے جس پر کائنات، اس دنیا میں انسانوں کا نظام ارتفاق قائم ہے۔ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان تعاون ہو، تعاون باہمی ہو، مرد اور عورت جب تک ملیں گے نہیں نسل نہیں بڑھے گی، اور نسل پیدا کرنا مقصد ہے اس نکاح کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، جو جنسی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کام ہمیں مطلوب ہے، یہ سوسائٹی کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زنا کی حقیقت دیکھی جائے تو وہ کیا ہے؟ محض جو جوش، شہوت کا جوش دماغ پر مسلط ہے، بس پانی نکال کر بہا کر فارغ کرنا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد تو کون میں کون۔ تو زنا میں صرف اور صرف اپنی خواہش پورا کرنا ہے، اولاد پیدا کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، کسی نسل کو بڑھانا، کوئی اجتماعی ذمہ داریاں نبھانا، تعاون آپس میں کرنا، وہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ وَإِمْعَانُهَا فِي اتِّبَاعِ شَهَوَاتِهَا، اور وہاں صرف اور صرف شہوت پورا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ایسے ہی حیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بدن کا راستہ ہے اس کو توڑنا ہے، بے حیائی بھی ہے، اور جو ذمہ داریاں اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد آنی چاہیے وہ اس سے راہ و فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں دونوں۔ جنسی ملاپ کا مقصد تو نسل کی پرورش تھا، اور وہ اس زنا کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ذمہ داریوں سے وہ راہ فرار مرد بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، عورت بھی بھاگنا چاہتی ہے۔ اور وَتَرْكُ التَّعْرِيجِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ وَالنِّظَامِ الْكُلِّي، اور جو سوسائٹی کی اجتماعی مصلحت ہے اور کائنات کا جو عالمگیر نظام ہے اس سے توجہ کا ہٹنا ہے۔ یہ تو حیوانوں کا معاشرہ ہو گیا، وَذَلِكَ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ، تو یہ ناراضگی کا سبب بھی ہے اور اس کو مروک بھی دیا گیا۔ لیکن اکثر صورتوں میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، وہاں بھی مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں، یہاں بھی مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں، ایک کو آپ حلال قرار دے رہے ہیں ایک کو، تو ان کا فرق اور امتیاز کی کوئی ظاہری علامت تو سامنے آنی چاہیے۔ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ، دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ دونوں زنا اور نکاح دونوں میں شہوت پوری کی جاتی ہے، اور دونوں میں ہی جو شہوت کی وجہ سے دماغ پر بوجھ مرد کے ہے یا عورت کے ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے، وہ دماغ کا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور والمیل الی النساء، اور دونوں میں عورتوں کی طرف مردوں کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ ہر ایک کو ظاہری علامتوں کے ساتھ الگ الگ کر دیا جائے، اور اسی کی اساس پر نکاح کا مطالبہ کیا جائے، اور صفا اور زنا جو ہے اس پر پابندی لگائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح کے چند امور متعین کر دیے تاکہ اس مشکل یہ جو ہم شکل دو چیزیں ہیں ان کے درمیان الگ الگ امتیاز پیدا ہو جائے۔ مثلا نمبر 1 منہا ان یکون بالنساء دون الرجال، پہلی بات تو یہ لازمی قرار دے دی کہ نکاح مردوں کا عورتوں سے ہوگا، مردوں کا لڑکے سے یا مردوں سے نہیں ہوگا، لواطت کا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد جب نسل پیدا کرنا ہے تو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوگی نا نسل، مردوں یا عورتوں کے ملاپ سے تو نسل پیدا نہیں ہوگی۔ تو لواطت بھی حرام ہے اور سحاقت بھی حرام ہے۔ سحق عورت کے ساتھ جسم رگڑے، اس کو سحاقت کہتے، تو دونوں ناجائز قرار دے دی۔ فإن طلب النسل، اس لیے کہ نسل اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، عورتوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی لازمی قرار دے دی نکاح میں کہ یہ دونوں طرف سے مرد اور عورت کا عزم بھی ہو اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مشورہ بھی ہو، اور پھر اس مشورے اور عزم کے بعد مجمع عام میں اس کا اعلان بھی ہو کہ فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی آپس میں رشتہ ازدواج کے اندر بندھ گئے، وہ اگر اکٹھے کہیں پائے جائیں تو انہیں زانی شمار نہ کیا جائے، وہ میاں بیوی، اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ گواہ بھی موجود ہو اور ان کے دونوں کے والدین یا اولیاء جو گارڈین ہیں وہ بھی موجود ہوں، اور پھر عورت کی خاص طور پر رضامندی ضروری ہے کہ عورت اس نکاح پر راضی ہے یا نہیں۔ عورت کی رضامندی کو کیا ہے لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ ساری شرط لگا کر حضور نے پابندی لگا دی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ نکاح ہو جو مشورے سے، عزم سے، گواہوں کی موجودگی میں، برادری میں اعلان کے ساتھ ہو۔ دوسری شرط یہ بھی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ نکاح جو ہے وقتی ہوگا، جی، توطید النفس علی التعاون، اور ولا یکون ذلک فی الاکثر، اور یہ تعاون اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ بچوں کی پرورش ساری عمر ہے، اس کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، ہاں جی، ان کی آگے شادی بیاہ کرنا، یہ دونوں اکٹھے ہمیشہ رہیں گے تو پھر ہی کام ہوگا نا، ورنہ تو نہیں۔ یہ نکاح وقتی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نکاح موقت حرام قرار دے دیا۔ ایسے ہی نکاح حرام کر دیا نکاح السر۔ نکاح السر کیا ہے؟ نکاح السر وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جوڑا آیا کہ جی ہم نے نکاح کیا ہے اور ہمارا گواہ ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ تو عمر فاروق نے کہا یہ تو نکاح السر ہے، میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ ہاں جی معاملہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تم پر زنا کی حد جاری کرتا۔ بھائی کم از کم جب حضور نے کہا 2 گواہ ہیں تو 2 گواہ مرد کا ہونا ضروری ہے اور اعلان ہونا ضروری ہے۔ تم نے خفیہ نکاح کیا ہے تو ایسا خفیہ نکاح جو سر کہتے ہیں، خفیہ نکاح جو جس میں نہ تو گواہوں کی شرط پوری ہے اور نہ ہی کیا ہے اعلان بھی نہیں کیا گیا، تو وہ خفیہ نکاح ہے، تو خفیہ نکاح کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی نکاح متع حرام قرار دیا گیا، ایسے ہی لواطت اور صحاقت حرام قرار دی گئی، تو اس کا ضابطہ متعین کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب یہاں مشکل کی ایک مثال دی نکاح اور زنا کے درمیان فرق اور امتیاز کے تناظر میں کہ حضور نے اس کو زنا اور نکاح کے درمیان فرق و امتیاز کی ضابطہ بندی کر دی، اس کو متمیز کر دیا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ نمبر 2 ایک اور مثال دی، وَرُبَمَا يَكُونُ فِعْلٌ مِّنَ الْبِرِّ، بسا اوقات کوئی نیکی کا ایسا کام ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، جی، اور بما ہوا من مقدمات الآخر، اور ہر ایک دوسرے سے کیا ہے دوسرے کے مقابلے میں مقدمہ ہوتا ہے، تو اب ضرورت پیش آتی ہے کہ ان ہم شکل عبادت ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، جی، اور بما ہوا من مقدمات الآخر، اور ہر ایک دوسرے سے کیا ہے
دوسرے کے مقابلے میں مقدمہ ہوتا ہے، تو اب ضرورت پیش آتی ہے کہ ان ہم شکل عبادتوں کے ہم شکل میں فرق اور امتیاز پیدا کیا جائے۔ جیسے مثلاً قوما، اب رکوع ہے اور سجدہ ہے، تو اصل تو عبادات جیسے نماز کے باب میں بحث ہو چکی ہے کہ یا تو قیام ہے یا رکوع ہے اور یا سجدہ ہے۔ اب رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو دونوں ملتے جلتے ہیں، اس کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا لازمی اور ضروری ہے، اگرچہ کسی آدمی کے دل میں کتنا ہی کیوں نہ ہو کہ میں اب رکوع کر رہا ہوں اور اب میں سجدہ کر رہا ہوں، تو دل کی بات کے لیے کوئی ظاہری علامت تو چاہیے، فرق اور امتیاز ہو، تو اس لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ کھڑا ہو پہلے سیدھے طریقے سے، اور پھر وہاں سے سیدھا سجدے میں جائے، تو پھر سجدے میں اور رکوع میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا۔ ورنہ تو کیا ہوگا، ایک آدمی کیا ہے کھڑے ہوا ہوا سجدے میں جا رہا ہے تو راستے میں رکوع بھی تو ہو رہا ہے نا، تو وہ سیدھا کہے کہ جی تھوڑی دیر درمیان میں رک کر آگے چلا جائے، کہے جی میں تو رکوع بھی کر لیا، تو ایسا نہیں، رکوع اور سجدے کے درمیان فرق و امتیاز پتہ کرنے کے لیے کیا قوما لازمی کر دیا، اور یہ قوما جو ہے سجدے کا مقدمہ بن گیا، ابتدا بن گئی۔ اسی طریقے سے ایک چیز کئی دفعہ کرنی ہے تو اس کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے بھی ایک علامت کی ضرورت ہے۔ مثلاً 2 سجدے ہیں، جب 2 سجدے ہیں تو سجدے سے اٹھے گا اور بیٹھے گا تو دوسرا سجدہ شمار ہوگا نا، اگر 2 سجدوں کی مقدار ایک ہی سجدے میں زمین پر پڑا رہا تو وہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا نا، تو اس میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے جلسہ لازمی قرار دیا کہ بیٹھے۔ ایک تیسری مثال بھی دی، وَرُبَمَا يَكُونُ الشَّرْطُ أَوِ الرُّكْنُ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرًا خَفِيًّا، کہتے ہیں کہ کبھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شرط یا رکن حقیقت میں ایک مخفی چیز ہوتی ہے، یا ایسا فعل ہوتا ہے جو افعال قلوب میں سے ہو، جن افعال کا تعلق انسان کے خیال سے ہے، جن کا تعلق وجدان سے ہے، جی جن کا تعلق کیا ہے علم سے ہے، تو علمت، ہاں جی خلت، وجدت وغیرہ وغیرہ، حسبت میرا گمان ہے، ظننت، یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں۔ افعال قلوب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کوئی کسی کا چیر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے، میرا خیال تھا، میں نے یوں وجدانی طور پر پایا، تو کسی کے وجدان کو کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ جتنے افعال قلوب ہیں ان میں سے کوئی فعل تھا، تو اب یہ مخفی بات ہے نا، اب جب مخفی بات ہے تو اس کے لیے کوئی علامتیں ایسی ظاہر ہونی چاہیے جس سے وہ کسی ڈسپلن میں آئے، تو اس کے لیے کوئی علامت افعال جوارح، اعضاء کی کوئی علامت ہونی چاہیے، یا زبان سے کوئی جملہ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، تاکہ وہ جو دل والا فعل ہے وہ کیا ہے کسی خاص ضابطے کے اندر آ جائے۔ تو ضابطہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کوئی متعین کریں۔ وَيُجْعَلُ هُوَ رُكْنًا ضَبْطًا لِلْخَفِيِّ بِهِ، تو وہاں اس مخفی چیز کے لیے وہ چیز جو ظاہری علامت کوئی قول یا فعل، اس کو رکن بنا دیا گیا۔ جیسے مثلاً اب نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت بھی وہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے طور پر ہو۔ اب یہ اخلاص یا نیت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ تو کوئی دل تو دیکھ نہیں سکتا کہ بھئی دل سے کیسے نیت کیا کی ہے اس نے نماز پڑھتے وقت، تو پھر اس کی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری علامت متعین کر دی کہ کیا، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہو، اور اللہ اکبر آواز زبان سے کہہ کر نیت باندھے۔ تو زبان سے کہنا اور جسم کا قبلے کی رخ ہونا، یہ دل کی نیت کے ظاہری علامت کے طور پر متعین کر دیا گیا، تاکہ وہ عمل جو ہے وہ ایک منضبط دائرے میں ہو، ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ اکبر کہی ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے بات چیت کرنا ممنوع ہے۔ اگر آپ خالی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور قبلے کا رخ بھی نہیں ہے اور زبان سے اللہ اکبر بھی نہیں کہا، تو ساتھ جس کوئی باتیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ بھئی میرے ساتھ اسی طرح، تو اپنی گفتگو گپ شپ جاری رکھے گا۔ تو وہ تبھی باز آئے گا کہ جب آپ اس کو کیا ہے اللہ اکبر کر کے رخ کر کے، تو اسے سمجھ آ جائے گی بھئی نماز میں، اور اس کو نماز میں اصل بنیاد قرار دے دیا گیا۔
یا اسی طریقے سے مثلاً کوئی نص، کوئی حکم شریعت کا کسی خاص صیغے کے طور پر جاری ہوا تھا، یا کسی حالت نے تقاضا کیا کہ کسی حکم کا دار و مدار اس حالت یا اس تقاضے پر، اس نوع پر ہے، پھر بہت سارے ایسے مواد بعض ایسے سامنے آ گئے جس سے اشتباہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں، تو پھر اب وہاں ضرورت پیش آئے گی کہ وہ صیغہ یا لفظ جو نبی نے بولا ہے یا قرآن میں آیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے، اس صیغے کی صحیح نوعیت کیا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے لوگوں کو صیغے پڑھائے جاتے ہیں۔ یا کوئی ایسی تعریف کی ضرورت پیش آئے گی، جامع معنی تعریف کی، کہ جس سے عربوں کی وہ عادت معلوم ہو جائے جس کے بارے میں کوئی حکم دیا گیا یا جس سے روکا گیا ہے۔ مثلاً جیسے اب نص میں آیا کہ روزہ رکھو، کما ورد النص فی الصوم بشہر رمضان، رمضان کا روزے رکھنے ہیں، پھر رمضان کا روزہ کب شروع ہوگا؟ تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر نہ آئے تو نہ روزہ رکھو۔ لیکن اگر بادل چھائے ہوئے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں پتہ چل رہا کہ بھی چاند نکلا ہے یا نہیں، تو اب عربوں کے ہاں اس کا جو قاعدہ اور ضابطہ تھا اس کے مطابق حضور نے اس کا طریقہ کار بتلا دیا کہ اگر بادل چھائے ہوئے ہیں اور آپ 29ویں دن میں ہیں تو پھر 30 دن پورے کرو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ رمضان کا شروع ہوگا۔ ہاں جی، تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے کے بعد اگے یکم رمضان ہوگی۔ اور اگر بادل نہیں ہے، چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، تو چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور یہ کہ مہینہ کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 29 کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک امی قوم ہیں، ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں، اس لیے الشہر، حضور نے لوگوں کو، دیہاتیوں کا مجمع تھا نا، تو حضور نے فرمایا مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مہینہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اور انگلی بند کر کے کہا ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ جیسے دیہاتی کہتے نہیں 10 ویاں 5 ویاں، گاؤں دیہات والے حساب کتاب کرتے ہیں، تو اب اگر 120 بتلانا ہے تو وہ کہہ دیں گے 6 ویاں، 20 6 دفعہ۔ جی، تو اسی طرح حضور نے ان دیہاتیوں کو سمجھایا کہ مہینہ ایسے ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اشتباہ جہاں پیدا ہو رہا تھا، اشکال پیدا ہو رہا تھا، وہاں حضور نے بس اشکال حل کر دیا کہ اگر بادل ہیں تو 30 دن پورے کر لو بس شعبان کے۔ یا اسی طریقے سے نص میں حکم آیا ہے کہ سفر کرو تو قصر کر سکتے ہو، جی سفر کی حالت میں نماز قصر ہوگی۔ پھر اشتباہ پیدا ہو گیا اس کے کہ کس چیز کو سفر قرار دیں، تو صحابہ وہ وطن سے نکلتے تھے ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک دن میں انسان نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ اس رات کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ اب ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے ایک دن رات کی مدت مقرر کی جائے اور دوسرے دن کی بھی کچھ حصے کی مدت مقرر کی جائے، تو 1 1.5 دن 2 دن کی جو مقدار ہے وہ بتلا دی۔ تو فیضبط باربع برد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جی 4 برد، یعنی 12 میل کا ایک برد ہوتا ہے، تو 4 برد ہو گئے 48 میل، تو 48 میل کی مدت اس سے مقرر ہوگی کہ اتنا سفر اگر ہو تو پھر کیا وہ سفر شمار ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ قصر ہوگی۔ یہاں یہ 2 دائرے بتلا دیے، ضبط المبہم میں اور ضبط تمییز المشکل کے 2 مثالیں، 2 دائرے بتلا دیے۔ اب ایک بڑی اہم بات یہاں شاہ صاحب اس باب میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، سیرت النبی کا مہینہ ہے، اس جمعے میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات کیوں ہیں؟ ان کو کسی ضابطے میں کیسے لایا جائے گا؟ ضابطے کی بات ہو رہی ہے نا، ان کو کسی ضابطے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟ تو اس کے اسرار شاہ صاحب نے آگے اگلے علمی قاعدے میں بیان کیے ہیں۔ وعلم، جان لینا چاہیے کہ ان العمدۃ فی تخصیص النبی بحکم من بین امتہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص امت کے درمیان میں ایک مخصوص چند خصوصیات عنایت کی گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نمبر 1 2 3 4 وجوہات بیان کرتے ہیں، 4 دائروں کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان یکون الحکم راجعا الی مظنۃ شیء دون حقیقتہ، کہ وہ جو شرعی حکم امت کو دیا گیا ہے اس کا تعلق اس گمان پر یا علت پر ہے کہ اگر یہ علت پائی جائے گی تو یہ حکم پایا جائے گا۔ گمان اور اندازہ ہے کہ لوگ غلط جگہ پر جا سکتے ہیں، اس لیے شریعت نے وہ حکم دے دیا، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، محض اندازے اور گمان اور خیال سے ہوتا ہے۔ اب جیسے وہو قول طاؤس، یہاں ایک مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تھی، امت کو تو منع کر دیا گیا کہ عصر کے بعد وہ 2 رکعت نماز، جیسے فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ممنوع ہے، ایسے ہی عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد نفل 2 رکعت نماز پڑھنا امت کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھی 2 رکعت، اور اس کی دوسری حدیث میں وجہ بھی آئی ہے ایک دوسری جگہ پر کہ ام سلمہ کے گھر میں حضور نے یہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے ظہر کے بعد پڑھنی تھی 2 رکعتیں، تو اتنے میں کیا ہے کوئی وفد آ گیا ملنے کے لیے، جی تو ملاقات کے لیے وفد آ گیا، میں اس میں مصروف ہو گیا تو وہ میں پڑھ نہیں سکا، تو میں نے وہ 2 رکعتیں کیا ہے اب ادا کی ہیں۔ تو حضور نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی خود، اور باقی امت کے لیے ممنوع ہے۔ تو وہاں طاؤس نے یہ فرمایا، امام طاؤس جو ہیں طاؤس ابن کیسان، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، مکہ کے بڑے تابعین میں سے، بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے ہیں، فقہاء اور محدثین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انما نہی عنہما، یہ 2 رکعتیں جو عصر کے بعد ہیں اس سے اس لیے روک دیا گیا کہ لوگ لئلا تتخذ سلما، اس کو سیڑھی نہ بنا لیں کہ رات کی نماز چھوڑ دیں تہجد کی اور عشاء کی، اور عصر کے بعد ہی پڑھا کر کہیں فارغ ہو کر اپنا وہ نہ ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت پر پابندی لگائی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ نماز کی ممانعت کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عصر کے بعد بھی پڑھیں تو وہ تہجد کی نماز قضا نہیں کریں گے، اگلا راستہ نہیں کھلے گا، اس لیے والنبی یعرف الحقیقہ فلا اعتبار فی حق ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کی اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کا جو محض گمان ہے، خیال ہے کہ لوگ تہجد چھوڑ دیں گے یا رات کی نمازیں، شام کی نمازیں چھوڑ دیں گے، تو یہ گمان، اس کا کوئی اعتبار حضور کے حق میں شمار نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور کی خصوصیت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جیسے ایک اور مثال دی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ازواج مطہرات سے زیادہ 9 ازواج مطہرات سے شادیاں کی، تو حضور نے 4 سے اوپر کی پابندی، بلکہ نص نے، قرآن نے پابندی لگا دی کہ امتی جو ہے وہ 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زوجی حقوق، بیوی کے حقوق 4 سے زیادہ کا حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر ایک کے بھی نہ کر سکے تو پھر دوسری تیسری بھی ناجائز ہے۔ بات علت جو ہے وہ 4 سے اوپر کی اس لیے ہے کہ 4 سے زائد کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، اور ان کا معاملہ محمل لغو چھوڑنے کا سبب بن جائے گا۔ عورتیں بیچاری بے یار و مددگار پڑی رہیں گی، نہ کسی اور مرد کے قابل رہیں گی، اس کے نکاح میں ہے اور یہ ان کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اب یہ شبہ تھا باقی تمام لوگوں میں، لیکن جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے
تو آپ میں جو مردوں کی صلاحیت تھی، 40 مردوں کی یا 70 مردوں کی جو طاقت اور قوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں کے حقوق سے متعلق اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ تھے، تو اس عشرت زوجیت میں آپ کے بارے میں یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 4 سے زیادہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حج سے پہلے، انس بن مالک کہتے ہیں جس آخری حج ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اس رات میں جس دن صبح سفر کرنا تھا، حضور نے 9 بیویوں سے تعلق قائم کیا، 9 حجرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اکٹھے غسل فرمایا۔ تو چونکہ حج پر جا رہے تھے، مہینے تقریباً لگنا تھا، تو اس لیے، اور وہ ازواج مطہرات بھی حج پہ جا رہی تھیں تاکہ وہاں جنسی خیالات اور شہوتوں کے معاملات جو ہیں وہ دماغ میں نہ ہوں، فارغ ہو کر یہاں سے جائیں۔ تو 9 کی 9 بیویوں کا ایک رات میں حق ادا کیا۔ وہاں بلال سے انس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے ایک رات میں 9 بیویوں سے تعلق قائم کیا؟ انہوں نے کہا حضور میں تو 40 مردوں کی طاقت ہے، یہ تو حضور نے اپنے اوپر کیا ہے، ضبط اور کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اجازت 9 بیویوں کی ہوئی، باقیوں کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں احتمال تھا کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، ان پر پابندی لگا دی۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دی، او یکون راجعا الی تحقیق الرسم دون معنی تہذیب النفس۔ جی، شریعت کے احکامات باقی امت کے لیے ان کے نفوس کی تہذیب، انہیں مہذب بنانے کے لیے ہیں، ان کی بڑی ہوئی خواہشات اور ان کی بڑی ہوئی چیزوں کو روکنے کے لیے، انہیں مہذب بنانے کے لیے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے، جی، اس رسم اور اس قانون کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو فروخت کرتے وقت کوئی شرط ایسی نہیں لگا سکتا کہ بیچنے والے کو کوئی فائدہ ہو، جی، ایسی شرط لگانا ناجائز ہے، لوگوں پر پابندی لگا دی۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، امام شافعی اس کو جائز قرار دیتے ہیں نبی کی نقطہ نظر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اونٹ پر، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اونٹنی کے پاس سے گزرے تو وہ بہت آہستہ آہستہ مریل سے چل رہی تھی۔ تو جابر سے حضور نے کہا تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا؟ اور حضور نے ایک چابک اس اونٹنی کو رسید کیا۔ جیسے حضور کا چابک اونٹنی کو لگا تو وہ اونٹنی تو جناب فراٹے بھرنے لگی۔ حضور کی اونٹنی جس قصبہ پر آپ تھے تو وہ بھی دوڑ رہی ہے اور اس کے برابر میں وہ اونٹنی بھی دوڑ رہی ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر یار تیری اونٹنی تو اب بڑی تیز ہو گئی ہے، تو بیچتا نہیں مجھے، فروخت کر دے۔ جی، جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ جابر نے کہا کہ بھائی لیکن ایک شرط ہے حضور، بیچتا تو ہوں میں آپ کو اونٹنی، لیکن مجھے مدینے تک کا سفر کرنا ہے، کہیں آپ مجھے کہیں کہ جی ابھی اتر اونٹنی سے، تو ایسا تو معاملہ نہیں ہوگا، میری شرط ہے کہ بیچ دی لیکن اونٹنی پر میں مدینے تک سوار ہو کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے ہمیں ٹھیک ہے۔ اب یہاں حضور نے ایک سودا کیا ہے اور ایک شرط بیچنے والے کی شرط مانی ہے حضور نے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کے لیے قانون ہے امت کے لیے اس لیے کہ وہ خرابیاں میں پیدا کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے تھا، اپنے نفس کی تہذیب یا مہذب بنانے کے لیے حضور اعمال نہیں کرتے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3 ایک اور مثال دی، او یکون مفضٍ الی شیء بالنسبۃ الی من لیس لہ مسقۃ العصمۃ۔ مثلاً کوئی حکم امت کو دیا اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، عصمت، حفاظت کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، ہاں جی، اس کی وجہ سے دیا، اور لوگوں پر پابندی لگائی کہ وہ روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ نہ لیں، بیوی کا بوسہ نہ لیں۔ تو لوگوں پر پابندی اس لیے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ
حضرت عائشہ نے سے لوگوں نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضور روزے میں کی حالت میں حضور نے میرا کئی دفعہ بوسہ لیا، لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ ایکم یملک اربہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ، تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول رکھتا ہو جتنا کنٹرول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر تھا، کہ وہ بوسے تک ہی محدود رہے اور آگے نہ بڑھے۔ تم میں سے کون ہے جو اتنی کنٹرول اپنے اوپر رکھ سکتا ہے؟ تو جس میں کنٹرول کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو چونکہ نبی ان کو اپنے جسم پر اپنی قوت پر کنٹرول تھا، اس لیے آپ کی خصوصیت شمار ہوئی کہ وہ انہوں نے اپنے ازواج مطہرات کے بوسے لیے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں روزے کی حالت میں۔ او تکون، یا اسی طریقے سے چوتھی ایک اور مثال دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند تر تھی، نفس العالیہ، بہت عالی آپ کا نفس مبارک تھا، مقتضیۃ لنوع من البر، وہ تقاضا کرتا تھا کہ نیکیوں کی اعلیٰ ترین قسم آپ اختیار کریں جی۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ، حضور کو حکم دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کا اس چیز کا حضور کو حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا شوق تھا اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا، ہر وقت غفلت کے پردوں کو توڑنے کا۔ جیسے ایک بڑا طاقتور آدمی جو ہے، ڈیل ڈول والا ہو، بہادر ہو، طاقتور ہو، جیسے اس وقت اسے ہر وقت کھانے پینے کا شوق لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بڑا طاقتور آدمی زیادہ کھانا کھانے کا شوق رکھتا ہے، ایسے حضور کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اعلیٰ ترین درجے کا شوق تھا، اس لیے حضور تہجد بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اور کیا نام ہے، اشراق بھی پڑھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں حضور پر فرض تھیں، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 50 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 رکعتیں دن میں، تمام سنت جن کو امت کے لیے سنت ہے۔ اسی لیے تو یہی وجہ ہے کہ ظہر کے بعد 2 رکعتیں چھوٹ گئیں اور حضور نے ان کی قضا کی، کیونکہ حضور پر وہ فرض تھی عصر کے بعد۔ تو آپ کی خصوصیت کی وجہ سے امت پر یہ ساری چیزیں فرض، ان کے لیے تو کہا گیا کہ فجر کے 2 فرض اور ظہر 4 اور عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور 3 وتر، بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ملکیت عالیہ اونچے درجے پہ آپ کا نفس ہے، تو اس کے مطابق آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ 4 خصوصیتیں بھی، 4 یہاں مثالیں دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خصوصیتیں بھی اس ضابطوں کو واضح کرنے کے لیے ان 4 میں امت کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس خیال اور گمان کی بنیاد پر ہے جو ان کی ساخت اور ان کی صلاحیت کے مطابق تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایسی بات نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی، آپ کی جسمانی اور روحانی قوتوں کی بنیاد پر ان چیزوں کی کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح اس باب میں شاہ صاحب نے قانون سازی کے جتنے بھی ذیلی ضابطہ بندی کے امور ہیں اور ایک دوسرے سے مشتبہ اور مشکل امور ہیں، ان میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کے اصول اور ضابطے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔